اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد سوئم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 12، غزوہ احد۔ بدر کی شکست کے بعد قریش کے دلوں میں آپ ہی انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس پر مزید تیل یہودیوں نے چھڑکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہی سال بعد شوال سن 3 ہجری کی ابتدا میں کفار قریش تقریباً 3000 کا لشکر لے کر مدینے پر حملہ آور ہوئے اور احد کے دامن میں وہ لڑائی پیش آئی جو جنگ احد کے نام سے مشہور ہے۔ میدان جنگ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تجربہ کار صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں محصور ہو کر مدافعت کی جائے، مگر چند نوجوانوں نے جو شہادت کے شوق سے بےتاب تھے اور جنہیں بدر کی جنگ میں شریک ہونے کا موقع نہ ملا تھا، باہر نکل کر لڑنے پر اصرار کیا۔ آخرکار ان کے اصرار سے مجبور ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکلنے ہی کا فیصلہ فرما لیا۔ 1000 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے، مگر مقام شوط پر پہنچ کر عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا، اور جب وہ ان 300 منافقوں کو اپنے ساتھ لے کر راستے سے پلٹنے لگا تو بعض مسلمانوں نے جا کر اسے سمجھانے کی کوشش کی اور ساتھ چلنے کے لیے راضی کرنا چاہا، مگر اس نے جواب دیا کہ ہمیں یقین ہے کہ آج جنگ نہیں ہوگی، اس لیے ہم جا رہے ہیں، وگرنہ اگر ہمیں توقع ہوتی کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ اس طرح مقام شوط سے 300 منافق یکایک الگ ہو کر مدینے کی طرف پلٹ گئے۔ عین وقت پر عبداللہ بن ابی کی اس حرکت سے مسلمانوں کے لشکر میں اچھا خاصا اضطراب پھیل گیا، حتیٰ کہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے لوگ تو ایسے دل شکستہ ہوئے کہ انہوں نے بھی پلٹ جانے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر پھر اولو العزم صحابہ کی کوششوں سے یہ اضطراب رفع ہو گیا۔ سورہ آل عمران میں انہی 2 قبیلوں یا گروہوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا، یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آل عمران آیت 122۔ صف بندی۔ ان باقی ماندہ 700 آدمیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور احد کی پہاڑی کے دامن میں مدینے سے تقریباً 4 میل کے فاصلے پر اپنی فوج کو اس طرح سفارہ کیا کہ پہاڑ پشت پر تھا اور قریش کا لشکر سامنے۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 700 کی مختصر جمعیت کو بہترین جنگی موقف یعنی اسٹریٹجیکل پوزیشن پر رکھا تھا، یعنی احد کی پہاڑی آپ کی پشت پر تھی اور دشمن کے لیے گھیراؤ ڈالنے کا کوئی موقع نہ تھا۔ پہلو میں صرف ایک درہ ایسا تھا جس سے اچانک حملے کا خطرہ ہو سکتا تھا۔ وہاں آپ نے عبداللہ بن جبیر کے زیر قیادت 50 تیر اندازوں کا ایک مضبوط دستہ بٹھا دیا تھا، تاکہ اگر دشمن اس طرف سے حملہ کرنا چاہے تو یہ دستہ دور ہی سے ان کو تیروں پر رکھ لے۔ اس جنگی نقشے کی کامیابی کا تمام دار و مدار اس امر پر تھا کہ تیر اندازوں کا یہ دستہ اپنی جگہ سے نہ ہٹے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سخت تاکیدی حکم دیا، اگر ہمیں شکست ہو اور تم دیکھو کہ شکاری پرندے ہمیں اچکے لیے جا رہے ہیں یا ہماری بوٹیاں پرندے نوچے لیے جا رہے ہیں، تب بھی ہماری مدد کو نہ آنا، اور اگر ہم فتح یاب ہوں اور تم دیکھو کہ دنیا کی دولت لٹ رہی ہے، تب بھی اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ کفار کی مالی حالت بہت اچھی تھی۔ قریش کے علاوہ عرب کے دوسرے قبائل اور مدینے کے یہودی سرمایہ دار ان کی پشت پر تھے۔ ان کے پاس 200 سواروں کا رسالہ تھا۔ ان کے تقریباً 700 آدمی زرہ پوش تھے۔ ان کے اسلحے زیادہ اچھے تھے۔ برعکس اس کے مسلمان صرف 50 سواروں کا رسالہ لا سکے تھے۔ ان کے پاس بمشکل 100 آدمی زرہ پوش تھے۔ تعداد کی کثرت کے علاوہ کفار کے پاس ساز و سامان بھی مسلمانوں کی بنسبت بہت زیادہ تھا۔
جو 3000 اونٹوں پر لدا ہوا تھا، اور پھر وہ جنگ بدر کے انتقام کا شدید جوش بھی رکھتے تھے۔ ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ کی سرکردگی میں 12-13 عورتیں کفار کو اشتعال دلا کر لڑائی پر ابھار رہی تھیں۔ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ ایک طرف دشمن 3000 ہیں اور ہمارے 1000 میں سے بھی 300 الگ ہو گئے ہیں، تو ان کے دل ٹوٹنے لگے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے بالفاظ قرآن حکیم فرمایا، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ سورہ آل عمران آیت 124۔ پھر فرمایا، بے شک تم اگر صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے، اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے، اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ جنگ شروع ہوئی۔ ابتداً مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا۔ بہادران اسلام نے مار مار کر مشرکین کے منہ پھیر دیے، یہاں تک کہ مقابل کی فوج میں ابتری پھیل گئی۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ آل عمران میں فرمایا، اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے۔ آیت 152۔ لیکن اس ابتدائی کامیابی کو کامل فتح کی حد تک پہنچانے کے بجائے بعض مسلمان مال غنیمت کی طمع سے مغلوب ہو گئے اور انہوں نے دشمن کے لشکر کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ادھر جن تیر اندازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقب کی حفاظت کے لیے بٹھایا تھا، انہوں نے جو دیکھا کہ دشمن بھاگ نکلا ہے اور غنیمت لٹ رہی ہے تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر غنیمت کی طرف لپکے۔ ان کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ساری غنیمت انہی لوگوں کو نہ مل جائے جو اسے لوٹ رہے ہیں اور ہم تقسیم کے موقع پر محروم رہ جائیں۔ اسی بنا پر انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاکیدی حکم یاد دلا کر بہتیرا روکا، مگر چند آدمیوں کے سوا کوئی نہ ٹھہرا۔ 50 میں سے 40 آدمی اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت پر جا گرے۔ عبداللہ بن جبیر کے ساتھ صرف چند ہی آدمی رہ گئے تھے۔ اس موقع سے خالد بن ولید نے، جو اس وقت لشکر کفار کے رسالے کی کمان کر رہے تھے، بر وقت فائدہ اٹھایا اور پہاڑی کا چکر کاٹ کر پہلو کے درے سے حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے بچے کچے ساتھیوں نے اس حملے کو روکنا چاہا مگر مدافعت نہ کر سکے اور یہ سیلاب یکایک مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ دوسری طرف جو دشمن بھاگ گئے تھے وہ بھی پلٹ کر حملہ آور ہو گئے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے واپس تشریف لائے تو آپ نے ان لوگوں کو بلا کر اس نافرمانی کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے جواب میں کچھ عذرات پیش کیے جو نہایت کمزور تھے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصل بات یہ ہے کہ تم کو ہم پر اطمینان نہ تھا، تم نے یہ گمان کیا کہ ہم تمہارے ساتھ خیانت کریں گے اور تم کو حصہ نہیں دیں گے۔ ارشاد الہی کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہاری فوج کا کمانڈر خود اللہ کا نبی تھا اور سارے معاملات اس کے ہاتھ میں تھے تو تمہارے دل میں یہ اندیشہ پیدا کیسے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تمہارا مفاد محفوظ نہ ہوگا؟ کیا خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ توقع رکھتے ہو کہ جو مال اس کی نگرانی میں ہو وہ دیانت، امانت اور انصاف کے سوا کسی اور طریقے سے بھی تقسیم ہو سکتا ہے؟ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 299
اور 300۔ غنیمت کا لالچ۔ جب مسلمانوں پر اچانک دو طرف سے بیک وقت حملہ ہوا تو وہ اس غیر متوقع صورتحال سے اس قدر سراسیمہ ہوئے کہ ان کی صفوں میں ابتری پھیل گئی۔ اس طرح لڑائی کا پانسا ایک دم پلٹ گیا۔ کچھ لوگ مدینے کی طرف بھاگ نکلے اور کچھ احد پر چڑھ گئے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹے۔ دشمنوں کا چاروں طرف ہجوم تھا۔ 10-12 آدمیوں کی مٹھی بھر جماعت پاس رہ گئی تھی، مگر اللہ کا رسول اس نازک موقع پر بھی پہاڑ کی طرح اپنی جگہ جمع ہوا تھا اور بھاگنے والوں کو پکار رہا تھا، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ اس حوالے سے قرآن میں فرمایا گیا، یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا ہوش تمہیں نہ تھا اور رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا۔ اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے، جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو۔ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ سورہ آل عمران آیت 153۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر بھاگنے والے بہت سے لوگ پلٹے۔ ان کے بارے میں فرمایا، جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ سورہ آل عمران آیت 173۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زخمی ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کفار کے حق میں بد دعا نکل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کرے؟ اس کے جواب میں آیت ارشاد ہوئی، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ سورہ آل عمران آیت 129۔ فتح شکست میں بدل گئی۔ اپنی جگہ چھوڑ کر غنیمت کی طرف لپکنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی۔ ان کے بہترین آدمی شہید ہو گئے، تاہم چند بہادر سپاہی ابھی تک میدان میں ڈٹے ہوئے بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ اتنے میں کہیں سے یہ افواہ اڑ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو اکثر صحابہ کی ہمتیں چھوٹ گئیں۔ اس خبر نے ان کے رہے سہے ہوش و حواس بھی گم کر دیے اور باقی ماندہ لوگ بھی ہمت ہار کر بیٹھ گئے۔ اس جنگ میں جو بہترین صحابہ شہید ہوئے، مثلاً حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمیر، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نضر انصاری، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن جہش، حضرت شماس رضی اللہ عنہ بن عثمان۔ شہداء کی کل تعداد 70 تھی۔ قدرتی طور پر مسلمان شدید رنجیدہ اور دل گرفتہ تھے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کا تبصرہ چشم کشا ہے۔ فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ یعنی اگر تمہاری حق پرستی محض محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے وابستہ ہے اور تمہارا اسلام ایسا سست بنیاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی تم اسی کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے جس سے نکل کر آئے تھے، تو اللہ کے دین کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اس حالت میں منافقین نے جو مسلمانوں کے ساتھ ہی لگے ہوئے تھے، مسلمانوں کے درمیان فتنہ برپا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی اور کہنا شروع کیا، چلو عبداللہ بن ابی کے پاس چلیں تاکہ وہ ہمارے لیے ابو سفیان سے امان لے دے۔ یہ پہلا موقع تھا
جب معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے اپنے گھر میں اتنے کثیر التعداد مارے آستین موجود ہیں اور وہ اس طرح باہر کے دشمنوں کے ساتھ مل کر خود اپنے بھائی بندوں کو نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں، اور بعض نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہوتے تو قتل کیسے ہوتے، چلو اب دین آبائی کی طرف لوٹ چلیں۔ منافقین کی فتنہ انگیزی سے مسلمانوں کی شکست کی تکمیل میں کوئی کسر باقی نہ رہی تھی، لیکن ایک تو لشکر اسلام صاحب عزیمت و ایمان مسلمانوں سے خالی نہ تھا، دوسرے اسی اثنا میں عین وقت پر صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، چنانچہ وہ ہر طرف سے سمٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے اور آپ کو بسلامت پہاڑی کی طرف لے گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو کر چند صحابہ کے ساتھ ایک گھاٹی میں ٹھہرے ہوئے تھے، اس وقت ابو سفیان نے نعرہ لگایا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اسے جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا حامی و ناصر اللہ ہے اور تمہارا حامی و ناصر کوئی نہیں ہے۔ مسلمان اس وقت شدید دباؤ میں تھے، انہیں شدید رنج تھا، رنج اہل اسلام کی ہزیمت کا، رنج اس خبر کا، اگرچہ یہ خبر غلط ثابت ہوئی مگر ایک دفعہ تو یہ سن کر ان کے ہوش اڑ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے، رنج اپنے کثیر التعداد مقتولوں اور مجروحوں کا، رنج اور خدشہ اس بات کا کہ اب گھروں کی بھی خیر نہیں، 3000 دشمن جن کی تعداد مدینے کی مجموعی آبادی سے بھی زیادہ ہے، شکست خوردہ فوج کو رونتے ہوئے قصبے میں آ گھسیں گے اور سب کو تباہ کر دیں گے۔ فی الحقیقت مسلمانوں پر ایسا سخت وقت آ گیا تھا کہ اگر مشرکین کی عقل نہ ماری گئی ہوتی اور وہ بلا کسی معقول وجہ کے خود بخود پسپا نہ ہو گئے ہوتے تو مدینے کی بھی خیر نہ تھی۔ نصرت الہی۔ اب دیکھیے کہ نصرت الہی نے کن انوکھے طریقوں سے مسلمانوں کی دستگیری کی۔ فرمایا، اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے۔ سورہ آل عمران آیت 154۔ یہ ایک عجیب تجربہ تھا جو اس وقت لشکر اسلام کے بعض لوگوں کو پیش آیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس جنگ میں شریک تھے خود بیان کرتے ہیں کہ اس حالت میں ہم پر اونگ کا ایسا غلبہ ہو رہا تھا کہ تلواریں ہاتھ سے چھوٹی پڑتی تھیں۔ اس اونگ کی وجہ سے ان کی مایوسی، ان کا خوف اور ان کی جسمانی تکان دور ہو گئی اور وہ ذہنی اور دماغی طور پر خود کو تر و تازہ، پر اعتماد اور تازہ دم محسوس کرنے لگے۔ اس کے ساتھ دوسرا معاملہ یہ پیش آیا کہ اس موقع پر یہ ایک معمہ تھا جو حل نہیں ہو سکا کہ وہ کیا چیز تھی جس نے کفار مکہ کو خود بخود واپس پھیر دیا۔ مسلمان اس قدر پراگندہ ہو چکے تھے کہ ان کا پھر مجتمع ہو کر باقاعدہ جنگ کرنا مشکل تھا۔ اگر کفار اپنی فتح کو کمال تک پہنچانے پر اصرار کرتے تو ان کی کامیابی بعید نہ تھی، مگر نہ معلوم کس طرح وہ آپ ہی آپ میدان چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ مشرکین جب میدان جنگ سے کئی منزل دور چلے گئے تو انہیں ہوش آیا اور انہوں نے آپس میں کہا، یہ ہم نے کیا حرکت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت کو توڑ دینے کا جو بیش قیمت موقع ملا تھا اسے کھو کر چلے آئے۔ چنانچہ ایک جگہ ٹھہر کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مدینے پر فوراً ہی دوسرا حملہ کر دیا جائے، لیکن پھر ہمت نہ پڑی اور مکہ واپس چلے گئے۔ کفار کا تعاقب۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ اندیشہ تھا کہ یہ لوگ کہیں پھر پلٹ نہ آئیں، اس لیے جنگ کے ٹھیک دوسرے روز جبکہ بکثرت مسلمان زخمی تھے اور بہت سے گھروں میں عزیز ترین اقارب کی شہادت پر کوہرام برپا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی زخمی اور
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر دل فگار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے فدائیوں کو پکارا کہ کفار کے تعاقب میں چلنا ہے تاکہ وہ راستے سے پلٹ کر پھر مدینے پر حملہ آور نہ ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اندازہ بالکل صحیح تھا کہ کفار قریش ہاتھ آئی ہوئی فتح کا کوئی فائدہ اٹھائے بغیر واپس تو چلے گئے ہیں، لیکن راستے میں جب کسی جگہ ٹھہریں گے تو اپنی اس حماقت پر نادم ہوں گے اور دوبارہ مدینے پر چڑھ آئیں گے۔ یہ اگرچہ نہایت نازک موقع تھا، مگر پھر بھی فوراً 630 جانثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مکے کے راستے میں جب حمراء الاسد پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 روز تک پڑاؤ کیا تو ایک ہمدرد غیر مسلم کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ ابو سفیان اپنے 2978 آدمیوں کے ساتھ مدینے سے 36 میل دور الروحہ کے مقام پر ٹھہرا ہوا تھا۔ حمراء الاسد مدینے سے 8 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 303۔ ابو سفیان مدینے سے 36 میل دور الروحہ کے مقام پر ٹھہرا ہوا تھا اور یہ لوگ فی الواقع اپنی غلطی محسوس کر کے پھر پلٹ آنا چاہتے تھے، لیکن یہ سن کر ان کی ہمت ٹوٹ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لشکر لیے ان کے تعاقب میں چلے آ رہے ہیں۔ اس کارروائی کا صرف یہی فائدہ نہیں ہوا کہ قریش کے بڑھے ہوئے حوصلے پست ہو گئے، بلکہ مدینے کے مضافات اور گرد و پیش کے دشمنوں کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کی قیادت ایک انتہائی بیدار مغز اور اولو العزم ہستی کر رہی ہے اور مسلمان اس کے اشارے پر کٹ مرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اس کارروائی سے مدینے کے یہود و منافقین پر بھی مسلمانوں کا رعب بحال ہو گیا۔